بحبيبه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا خير الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے جی ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں اور نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی ہماری محبت کا فیصلہ ہے کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام واجب القدر عزیز سامعین و ناظرین اللہ پاک کے لاکھ لاکھ فضل و کرم اس کے احسان اور اس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ ہم پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں حاضر بیٹھے ہیں
اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں تا دم آخر تک اسی طریقے یہ لمحات نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی زبان عاجزانہ سے میں سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ سننے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں، وہ ہے برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بولو سبحان اللہ۔ برکات مصطفیٰ یعنی ہمارے پیارے نبی کی دنیا کو برکت ہی کتنی ملی ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یاد رکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام سمجھنے کے لیے کوئی دنیا کا محدث، کوئی دنیا کا مفکر، کوئی دنیا کا خطیب، کوئی دنیا کا خطیب یہ جناب اس آخری حد تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام مصطفیٰ کی شان ہے۔ یعنی حضور کی شان کو یقینی طور پہ کوئی بھی خطیب بڑے سے بڑا ہو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، وہ تو خدا ہی جانتا ہے نا۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، میں ہوں، میری اسٹڈی کراچی کی، لاہور کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شہر کی نہیں ہے۔ اب کسی نے میرا پتہ پوچھنا ہو، کسی نے یہ جاننا ہو کہ یہ غلام یاسین الحسینی وہ اندہ پتہ کریے کتے مدرسے چ پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا، یا انجی ممبر تے بہ کے جناب خطابت واہ واہ کراندہ ہے۔ اگر کوئی میرا پتہ کرے اور وہ چلا جائے اسلام آباد اور اسلام آباد کے سارے مدرسے پھرے، وہاں ہر مدرسے کا رجسٹر چیک کرے کہ یہاں حسینی صاحب کا کوئی نام ہے حاضری میں کہ نہیں ہے، یا ساری غیر حاضریاں ہیں، تو بتائیں اسلام آباد میں اس کو میرا نام ملے گا؟ نہیں۔ اسی طرح وہ جناب چلا جائے کوئٹہ، وہاں پہنچے اور جناب وہاں جا کے ہر مدرسے، ہر اسکول، ہر یونیورسٹی کے رجسٹر اٹھائے چیک کرے کہ حسینی صاحب کا جو ہے وہ جناب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا کوئی مدرسے میں آنا جانا لگا ہے کہ نہیں لگا، اس کا کوئی مدرسے میں پڑھائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ کوئٹہ جائے گا، جا کے سارے مدرسے پھرے، میرا نام ملے گا؟ نہیں۔ میں بات کہہ گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرا تعلق شہر لاہور سے، میرا تعلق شہر کراچی سے، اگر شہر لاہور کے مدرسے پھرتا کئی مدرسے جا پہنچے، وہاں اس کو نام دکھے گا غلام یاسین بن ولد عبدالعزیز، یہ اس مدرسے کے اندر اتنے سال رہا، اس نے یہ پڑھا، یہ کامیابی حاصل کی۔ کراچی جائے گا، اسے کئی سینکڑوں مدرسے ملیں گے جہاں میری حاضری ہوگی کہ یہ غلام یاسین حسینی فلاں علاقے میں پڑھتا رہا۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کا مقام پوچھنا ہے، مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہے، مصطفیٰ کی عظمت پوچھنی ہے، مصطفیٰ کی رفت پوچھنی ہے، تو پھر دنیا داروں سے نہ پوچھ، بلکہ اس خدا سے پوچھ جہاں سے مصطفیٰ آیا ہے۔ وہ خدا بتائے گا کہ اس کے محبوب محمد عربی کا مقام کتنا ہے، وہ خدا بتائے گا اس نے محبوب علیہ السلام کا معجزات کتنے عطا فرمائے ہیں، وہ خدا بتائے گا اس نے اپنے پیارے محبوب کو پیکر رحمت للعالمین کتنا بنا کے بھیجا ہے، وہ خدا بتائے گا اس نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی۔ پتہ چلا بندے کا جہاں سے تعلق ہوتا ہے وہاں سے اس کی حاضریاں چیک کی جاتی ہیں، لہٰذا حضور کا تعلق دنیا میں آنے سے پہلے ہے رب سے، تو رب سے پتہ کرنا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ کی شان کتنی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا
जाने या रसूल अल्लाह लख मीम दे भामें पाबुर के लख मीम दे भामें पाबुर के तेनू आशिक लोग पहचान गए ओ भावें लोका आख्या अना बशरी ओ तेनू जानन वाले जान गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाना आपकी शान और आपका मकाम ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मकाम मिला है बरकत मुस्तफ़ा है। हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई है बरकत मुस्तफ़ा है। हज़रत जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह नमरूद की आग के अंदर महफूज रह गए ये भी बरकत मुस्तफ़ा है। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आपकी एड़ी से आप ज़मज़म निकला ये भी बरकत मुस्तफ़ा है। इसी तरह जनाब हज़रत ईसा को शान मिली ये भी बरकत मुस्तफ़ा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से रब ने कलाम फरमाया ये भी बरकत मुस्तफ़ा है। आओ ना मेरे नबी के गुलामों हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारीख दानों ने लिखा है जब आपसे जन्नत के अंदर जनाब वो लम्हात पेश आए आपको अल्लाह ने ज़मीन रोए ज़मीन पर भेज दिया। आप जब ज़मीन पर तशरीफ लाए ना तारीख दानों ने लिखा है 300 साल जनाब आदम रोते रहे अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करते रहे मौला राजी हो जा राजी हो जा राजी हो जा। आगे से अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा ज़हन के अंदर ख्याल आया यार अल्लाह ने जब मुझे बनाया था मैंने आसमान दुनिया पे देखा था लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तोड़ी सुभान अल्लाह ते कुर्बान जा। तो जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब जहन के अंदर ये ख्याल आया कि अल्लाह भी इतनी शाना वाला ओ बड़े मकाम वाला जड़े खुदा ने अपने नाम दे नाल जड़ा नाम लिखा है ओ कम तर नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह के अंदर फिर हुजूर का वसीला देकर अर्ज की मौला तू नहीं मनदा 300 साल बीत गए अब तुझे तेरे प्यारे मोहम्मद का वास्ता देता हूँ मेरी खता को मुझ पर राजी हो जा। अल्लाह पाक ने फरमाया आदम तूने मेरे सोने महबूब को पहचाना कैसे तूने मेरे सोने मोहम्मद को जाना कैसे। आगे से प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया मौला 300 साल मैं रोंदा रहा आज बिल आखिर मुझे ये बात वो याद आ गई कि जब मुझे तूने बनाया था मैंने देखा था मोहम्मद लिखा था। मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया यार अल्लाह खुद बढ़िया शान वाला है जिसने अपने नाम के साथ ये नाम लिखा है ये कितनी शान वाला होगा। इस वजह से तेरी बारगाह के अंदर मैंने वसीला पेश किया है। अल्लाह ने फरमाया आदम जा तेरे उते मैं रब राजी हो गया मैं तेरे ऊपर राजी हो गया हूँ। मौजूए बरकत मुस्तफ़ा पता चला मुस्तफ़ा की बरकत आदम को भी मिली है मुस्तफ़ा की बरकत हज़रत आदम को भी मिली है। आगे चलो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब तूफ़ान आया आपने कश्ती बनाई जनाब आसमानों पे कश्ती पहुँच गई। एक मकाम ऐसा भी आया जहाँ पर कश्ती जनाबे वाला आगे पीछे होने लगी। हज़रत नूह भी परेशान हो गए आपकी कौम भी परेशान हो गई। परेशान होते होते अल्लाह की बारगाह के अंदर वसीला पेश किया मौला तेनू मोहम्मद दा
واسطہ دے دیا ہماری کشتی کو پار فرما دے۔ اللہ پاک نے پھر وہ واسطہ قبول فرما کے کشتی اپنے راہ پہ بالکل سیدھا ہو گئی۔ حضرت نوح کو بھی برکت ملی ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی برکت ملی ہے۔ آگے چلو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کوہ طور پر آگے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے رب نے کلام فرمایا ہے، یہ بھی برکت مصطفیٰ ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کو جب جناب والا نمرود نے اپنی آگ کے اندر ڈالا، آگ کے اندر ڈال کے بڑی جناب آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بالکل محفوظ ہیں، آگ نے اثر نہیں کیا۔ میں نے عشق سے پوچھا دل تو بتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ پر آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ تو دل گواہی دیتا ہے حسینی ذرا عشق کو لوں پوچھنا، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے تھے محمد الرسول اللہ، تو رب نے ابراہیم کو بچایا کیونکہ محمد کی آمد ہونی تھی۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب آپ کو وادی مینا کے اندر آپ کے بابا جان لے کر گئے، جا کے گردن پہ جناب والا چھری چلائی، چھری نہیں چلتی، چھری چلائی، چھری نہیں چلتی۔ دیوانوں توجہ کرنا، 3 مرتبہ چھری چلائی، چھری نہیں چلتی۔ ذرا عشق سے پوچھو نا دل تو بتا، چھری اسماعیل ذبیح اللہ پہ کیوں نہیں چلتی؟ اس کا دھارا بھی بڑا تیز ہے، چھری بھی ہے، نبی چلانے والا ہے، نبی کی طاقت ہے، مگر عشق جواب دیتا ہے۔ مفسرین نے بھی کہا ہے حسینی عشق سے پوچھنا جواب آئے گا۔ حضرت اسماعیل کو بچایا اس وجہ سے ہے چونکہ ان میں سے محمد عربی کی آمد ہونی۔ پتہ چلا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی برکت ملی ہے، وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ آگے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر پہنچتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو رب نے بڑے اختیارات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو رب نے بڑا مقام عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اے عیسیٰ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے نا، بتائیں نا آپ دنیا کے اندر تشریف کیوں لائیں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ جواب دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں میرے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بعد ایک محمد آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی برکت ملی ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے برکت ملی ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ذرا اپنے لبوں کو جنبش دے کر میرے ساتھ مل کے پڑھیں، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ قرآن پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، انبیاء کو اکٹھا فرمایا اور یہ فرمایا اے نبیو گواہی دو أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تھوڑا رب ہاں؟
گواہی دو کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ پوچھنے والا کون ہے؟ خدا۔ پوچھا جا رہا ہے انبیاء سے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہاں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت آدم بھی خاموش ہے، حضرت نوح بھی خاموش ہے، حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی چپ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی خاموش ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی خاموش ہیں، حضرت جناب داؤد علیہ السلام بھی خاموش ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی خاموش ہیں۔ رب نے فرمایا نبیوں دسو نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہاں کہ نہیں ہاں؟ کیا میں آپ کا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ پوچھنے والا خدا ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ انبیاء کی ذات ہے۔ سارے انبیاء خاموش ہیں، کیونکہ اس وقت کائنات نہیں بنی تھی، اس وقت کسی کو زبان نہیں ملی تھی، تو آدم کیسے بولتے، حضرت نوح کیسے بولتے، حضرت موسیٰ کیسے بولتے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کیسے بولتے؟ رب نے فرمایا الستو بربکم، اے انبیاء بتاؤ نا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ آگے سے سارے انبیاء خاموش ہیں۔ مفسرین نے عشق والا نقطہ اٹھایا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے پہلی بار فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہاں؟ دوسری بار پھر فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تیسری بار فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ انبیاء میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوتھی بار جس شخصیت نے پہلا جواب دیا ہے وہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا قالو بلا مولا تو ساڈا رب ہے۔ جب محمد مصطفیٰ آپ نے زبان سے جواب دیا تو سارے نبیوں کو زبان مل گئی، اور پھر سارے یوں کہنے لگے قالو بلا مولا تو ساڈا رب کیوں نہیں؟ پتہ چلا انبیاء کو بھی زبان ملی ہے، یہ برکت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ پوری دنیا کو جو کچھ ملا ہے یہ برکت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ چاند کو روشنی ملی، جو احباب تشریف لاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب میں نے موضوع بیان کیا تھا نور مصطفیٰ، چاند کو جو روشنی ملی وہ پسینہ مصطفیٰ کی برکت سے ملی۔ سورج کو یہ جناب کرن، یہ جناب اتنی بڑی روشنی کے پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، یہ بھی برکت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ پوری دنیا ہر بندہ مانتا ہے، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ رب نے محبوب علیہ السلام کو بنایا، یہ جو دنیا بنائی محبوب کی خاطر بنائی ہے۔ رب نے چاہا کہ میں جناب توحید میں اکیلا، اپنی خلوت میں اکیلا، اپنی جلوت میں اکیلا، بالکل اکیلا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری
المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ رب اپنی جلوت میں اکیلا، رب اپنی خلوت میں اکیلا، رب کی جناب بے سوچ کے اندر یہ خیال آیا میں جناب اپنا رب ہونا ظاہر فرماؤں۔ کیسے ہونا ظاہر فرماؤں؟ رب نے اپنا رب ظاہر ہونے کے لیے محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے۔ کہنا یہی پڑے گا یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، یا رسول اللہ پوری دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کی برکت کی وجہ سے ملا ہے۔ آگے چلو، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد ہوئی نا لوگو، آپ کی جب آمد ہوئی نا، حضرت سیدہ اماں حلیمہ، تاریخ دانوں نے لکھا ہے جناب آپ کی سواری بھی بیمار تھی، گھر والا بھی بیمار تھا، خود بھی بیمار تھی، بیٹا بھی بیمار تھا۔ جو اونٹنی سواری تھی جناب اس کے تھن بھی خشک ہوا کرتے تھے۔ ان کا جو بیٹا حارث تھا وہ بھی جناب بالکل بھوک کی وجہ سے جناب آہو پیاس کی وجہ سے بڑی سسکیاں لیا کرتا تھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میں مکہ کے اندر گئی نا، مکہ شریف کے اندر جب جا کے جناب بچوں کو اٹھانے والا موسم تھا، جب میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، ساری دائیاں ماں سے بچے لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئی ہیں۔ یہ ایک ہی حلیمہ ہے، دروازے کھٹکھٹائے، کوئی چودھری کا بچہ نہیں ملا، کوئی ملک کا بچہ نہیں ملا، کوئی کسی کا بچہ نہیں ملا۔ میرے نبی کے غلاموں وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کے سین کے اندر آپ ٹیک لگا کے بڑی سوچ رہی تھی۔ پتہ چلا ایک گھر جناب عبداللہ کا، ایک گھر جناب عبد المطلب کا، وہاں پر ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ جس کے آنے سے پہلے ہی چلا گیا ہے، اس کو اٹھاؤ گی۔ آپ نے سوچا اس کو اٹھاؤں گی، پرورش کروں گی، پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن سوچنے بالآخر اس نتیجے پر پہنچی جانا حلیمہ اس بچے کو اٹھا لے، ہو سکتا ہے کہ رب تیری تقدیر کے فیصلے تبدیل کر دے۔ موضوع برکت مصطفیٰ آپ کو بتاتا جاتا ہوں، حلیمہ نے میرے نبی کو نہیں اٹھایا، حلیمہ نے میرے نبی کو نہیں اٹھایا، یہ میرے نبی نے حلیمہ کو خود شرف دیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت ملی ہے۔ دائیاں تو اور بھی آئی تھیں مگر مصطفیٰ کے گھر کے نیڑے بھی نہیں لگی تھی۔ یہ حلیمہ واحد مقدر والی ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حلیمہ تیرے مقدر تبدیل کراں گا میں محمد، تبدیل کراں گا تیرے فیصلے، تبدیل کراں گا میں محمد، تبدیل کراں گا۔ حلیمہ اٹھانا مجھ کو تیرا کام ہے، تیری بگڑی بنانا رب کا کام ہے۔ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے فیصلے تبدیل کرنا رب کا کام ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے گودی کے اندر اس لال کو اٹھایا، آپ کی آنکھوں میں سے جناب نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اٹھا کے جیسے سواری پہ رکھا، سواری سجدے کرنے شروع ہو گئی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا یہ اخبار کا کالم آپ کو نہیں سنا رہا بلکہ ولادت مصطفیٰ کی برکت سنا رہا ہوں۔ آپ حلیمہ فرماتی ہیں سواری پہ رکھا، سواری مچل مچل کے سجدے کرتی ہیں۔ میرے دل کے اندر خیال آیا جناب والا یہ جانوروں کے سجدے کیوں کرتا ہے؟ آپ فرماتی ہیں خیال آنے کی دیر تھی، پھر عشق نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا سرکار کی خاطر، اور ہر چیز سے تنقید کے پہلو نہ نکالو، ارے محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر۔ آؤ فرماتے ہیں دل کے اندر یہ خیال آیا، جب دل کے اندر خیال آیا آواز آئی حلیمہ
تو نے عام بچے کو نہیں اٹھایا، تو نے اس کائنات کے محبوب کو اٹھایا ہوا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھا کے جناب والا جب یہاں سے راستے کے اندر چلی، ایک طرف نہیں جاؤں گا، موضوع برکت مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتی ہے جب میں راستے کے اندر گئی، سواری بھی بہترین ہو گئی، بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا، گھر والا بھی شفا یاب ہو گیا۔ فرماتی ہیں راستے سے گزرتی پتھروں سے سلامی کی آواز آتی کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا امی۔ پتھروں سے سلامی کی جمع آواز آیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں اس لال کو اٹھا کے اپنے گھر کے اندر پہنچی نا، جب گھر کے اندر میں پہنچتی ہوں جناب والا، گھر کے اندر اس لال کو سلایا، گھر روشن ہی روشن ہو گیا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، ابن کثیر نے تاریخ طبری نے اس بات کو لکھا ہے کہ دائی حلیمہ یہ وہ دائی ہے جو جناب اپنے گھر کے اندر روشنی کرنے کے لیے تیل بھی لوگوں سے مانگا کرتی تھی، ادھار پر لوگوں سے جا کر پیسے مانگ کے پھر تیل خریدا کرتی تھی، پھر جناب گھر کے اندر اجالا کیا کرتی تھی۔ مگر جب سے محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے تب سے آپ کو وہ دیا نہیں جلانا پڑا، بلکہ گھر ایسا کا ایسا ہی روشن ہو گیا۔ لوگ بستی والے پوچھتے ہیں حلیمہ کیا ہوا ہے؟ تیرے گھر کے اندر پہلے دیا جلا کرتا تھا، آج تو گھر تیرا دن رات روشن ہی روشن ہے۔ آپ فرماتی ہیں پوچھنے والوں میرا کوئی کمال نہیں، اس لال کا کمال ہے۔ یعنی حلیمہ کے گھر کو بھی برکت ملی ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ مل کے پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا سو جا سو جا، رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب پچھنے لگوائے، جو آج کل جن کو کپ کہا جاتا ہے، اپنا گندہ خون باہر نکالنے کے لیے نا وہ لگوائے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر وہ یہ اس طرح کا، چونکہ یہ زمانہ تھا، وہ پچھنے لگوایا کرتے تھے بیماریوں سے صحت یاب ہونے کے لیے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لگوائے نا تو وہ جو خون نکلا، آپ نے وہ خون دیا حضرت انس کو، حوالہ بخاری شریف۔ حضرت انس کو جناب وہ خون دیا اور فرمایا انس جا کے اس کو کہیں محفوظ کر کے آ جا، کہیں ڈال کے آ جا، خون بیماری والا خون ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں میں جناب غاروں کے اندر گیا، میں پہاڑوں کے اندر گیا، میں جگہ جگہ گیا، مجھے جگہ کوئی ایسی نہ ملی جہاں پر خون محفوظ ہو جائے۔ فرماتے ہیں بالآخر میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا، انس اس خون کو کہاں ڈالے گا، اور کہیں ایسی محفوظ جگہ جس کو تو سمجھے لیکن خون مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ خون ڈول منہ سے لگایا اور پی لیا۔ جب جانے جانا کی بارگاہ کے اندر آیا، حضور نے پوچھا انس خون کہاں محفوظ کیا ہے؟ میں چلتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کوئی جگہ ایسی نہ ملی کہ جہاں پر آپ کا خون محفوظ ہو جاتا۔ یا رسول اللہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گیا ہوں لیکن کوئی جگہ محفوظ مقام والی نہیں ملی، میں نے خون کو پی لیا ہے۔ جب یہ جواب دیا نا اب مقام مصطفیٰ کا دھماکہ ہے۔ جانے جانا نے فرمایا انس تو نے واقعی میرے خون کو پیا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ پیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اگر کسی نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو تو انس کو دیکھ لے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا آگے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ موضوع برکت مصطفیٰ۔ حضرت جابر غزوہ خندق کا موقع ہے، پیارے نبی کو بھوک لگی اور ایسی بھوک اللہ اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اس دن اپنے نبی کو دیکھا تھا آپ نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ دین ایسے پھیلا ہے، حقیقت بات ہے۔ آج اگر علماء کو خطباء کو یہ بڑے بڑے کھانے اور بڑی بڑی چیزیں میسر ہیں، محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ دین ہے، ہماری ذات کوئی شے نہیں، یہ پروٹوکول، یہ عزت، یہ عظمت ساری دین کی وجہ سے اور دین محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جابر فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا پریشان ہوا، حضور پیٹ پہ پتھر، گھر آئے اپنی گھر والی سے کہا او میری نیک گھر والی اس طرح پیارے نبی کو میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا گھر میں ایک صرف بکری کا بچہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو گھر والی کہنے لگی جابر جا کے حضور کو دعوت دے، ادھر سے ذبح کرتے ہیں جلدی بنواتے ہیں حضور کی دعوت کرتے ہیں۔ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ آئیں آپ کی دعوت ہے۔ جابر کا گھر ساتھ تھا، وہاں جہاں خندق گڑھا کھودا جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، وہ جابر کا گھر، حضرت جابر کا گھر ساتھ ہے۔ دعوت دی، پھر پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ دعوت تھی صرف حضور کو اور عرض کی یا رسول اللہ اپنے ساتھ ایک دو مہمان لانا، انتظام ہی اتنا ہے۔ لیکن حضور کے ساتھ 1400 صحابہ، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے اس موقع پر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اعلان کر دے ساریاں دی دعوت اج جابر دے گھر دے اندر۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا۔ اب جناب ادھر سے اب توجہ کیجئے گا، یہ آخری حدیث مبارکہ، ادھر سے حضور اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت جابر کے دو بیٹے، بخاری شریف المواہب لدنیا دلائل النبوہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی معارج النبوہ مدارج النبوہ، یہ ساریاں کتاباں جنہ دے اندر میں پڑھے آئے گواہی دینی آنے۔ حضور اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے جلدی جلدی ذبح کی اور جناب اس کو تیار کیا۔ ان کے دو بیٹے چھوٹے چھوٹے سے بیٹے، انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جناب چھت پہ چلے گئے۔ ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے آنا چھری لے کے، جس طرح ہمارے والدین نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے ہم بھی ایک دوسرے کو ذبح کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کی گردن پہ چھری چلائی، چھوٹا بیٹا وہیں پر جناب والا ختم ہو گیا۔ خبر ماں باپ کو
کو بھی نہیں ملی، خبر مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی۔ ادھر سے جانے جانا ان کے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ جب کھانا پکنے لگا حضور نے فرمایا جابر ہنڈیاں میرے پاس لاؤ نا۔ حضرت جابر سالن والا جناب والا وہ لے آئے، حضور نے اپنا لعاب ڈالا۔ میں کہتا ہوں یار دنیا کے بڑے بڑے حسین محجبین لوگ اٹھا لو، کسی کی تھوک بیماریوں کا گڑھ ہوتی ہے، دکانوں کے اندر لکھا ہوتا ہے خبردار یہاں پر تھوک نہ ڈالنا۔ حضور نے فرمایا جابر ہنڈیاں لے آؤ۔ حضور نے تھوک ڈالی جناب والا، آپ نے اپنے لعاب مبارک ڈالا، آٹا آپ کے پاس گوندا ہوا لے کر آئے، حضور نے اپنا لعاب ڈالا۔ جب کھانا تیار ہو گیا حضور نے فرمایا جابر اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ نا۔ حضرت جابر نے اپنی بیوی کو کہا، گھر پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پہ جب پہنچے نا، ایک ساتھ رو رہا ہے، دوسرے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب ماں سے ڈرتے ہوئے بڑے بھائی نے چھلانگ لگائی، وہ بھی نیچے کو آ گیا، وہ بھی جناب ختم ہو گیا۔ روتے ہوئے جابر اور ان کی بیوی حضور کو خبر نہیں پہنچائی۔ حضور نے فرمایا جابر بیٹوں کو لے کر آؤ نا، آپ کے بیٹے جب تک نہیں آئیں گے میں محمد کھانا نہیں۔ آج تک تسی سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کی ہیں، آؤ آج محمد عربی کا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو بلایا، آپ نے جناب بڑی مچلتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے دونوں بچے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جابر چل نہ تیرے بچے کہاں ہیں؟ جب حضور وہاں پر پہنچے ان دونوں بچوں پر انہوں نے کٹھے رکھ کے کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا او جابر کے شہزادو آج اٹھ جاؤ، تمہیں محمد اٹھا رہے ہیں، تمہیں محمد اٹھا رہے ہیں، آج تو اٹھ جاؤ نا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ترمذی شریف حدیث مبارکہ گواہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کپڑا اٹھایا، ایک بھائی دوسرے کو ایسے کرتے مل رہا۔ ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور کی شان ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے محمد ہمارے بڑی۔ اب بات پہ چلتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کھانا، آپ کے سامنے روٹیاں، آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی ڈال کے دیتے گئے، روٹیاں بھی دیتے گئے۔ حضرت جابر کی تو جتنی فرصت تھی انہوں نے اتنا کیا، آگے سے یہ کرتے گئے۔ اب حضور اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور کھانا دیتے گئے، روٹیاں تقسیم کرتے گئے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا 1400 صحابہ نے چھوٹی سی ہنڈیا، 1400 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے، میں نے اپنی ہنڈیا کا جب وہ ڈھکن اتارا تو کیا دیکھا، سالن ویسے کا ویسا موجود ہے جیسے ہم نے اسے بنا کے اپنے نبی کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور میں نے کہا دنیا کو خیرات ملی ہے محمد مصطفیٰ کا شالا خیر نصیباں دی، اور رب دا حبیب آیا گل بن گئی غریباں دی، رب دا گل بن گئی غریباں دی۔ سیدنا ابو ہریرہ آپ کو آپ نے فرمایا ہریرہ کوئی سامان لیا صحابہ کو کھلانا ہے، عرض کرتے ہیں چند کھجوروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا لے آ، حضور نے ان کو ڈالا ایک پارسل کے اندر، کپڑے کے اندر، اور اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کے صحابہ کو دیتے گئے۔ اور چند تھی، چند کھجوریں تھی، دیتے گئے۔ جب ساروں کو تقسیم ہو گئی حضور نے فرمایا ہریرہ اس کو کبھی کھول کے نہ دیکھنا، پوری زندگی کھائے گا کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔
پوری زندگی کھائے گا، کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کھائیں، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی کھائیں، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی کھائیں، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب زمانہ آیا عثمان غنی کا، جب لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، وہ تھیلا کسی نے چوری اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں برکت ایسی تھی، زمانے گزرتے گئے، کئی سال گزرتے گئے، میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ یہ ہم نے ساؤنڈ سسٹم صرف اس وجہ سے لگایا ذوق کے لیے۔ ہمارے مسجد کے سپیکر بھی ٹھیک ہیں مگر ان میں سے آواز پھٹ کے باہر آتی ہے، نہ ذوق سے پڑھ سکتا ہوں نہ ذوق سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا سارا کچھ ہم پر تکلف نظام کر رہے ہیں، آپ کم سے کم اتنا کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ لائیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر